اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في مقام آخر: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. سامعین محترم، بزرگان من، معزز ماں اور بہنوں، ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے کہ جس نے رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ، دن کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا، اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا، اس زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں سے کیلوں کا کام لیا، بے شمار احسانات و انعامات کے باوجود میرے رب کا مجھ پر، آپ پر جو سب سے بڑا کرم، انعام اور احسان ہے کہ جب بن مانگے اس نے ہم پر کیا، اور جس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمان کے لیے اسلام نے جو ڈیمانڈ کی ہے، جو اسلام کے تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ کی رحمت نازل ہوں اللہ کے نیک بندوں پر، اس کی نیک بندیوں پر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جیسے ہی انسان کی روح نکلتی ہے، سانسیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، انسان کے اعضاء کام کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، تو یہاں سے انسان کا سفر آخرت شروع ہو جاتا ہے۔ عام اور سیدھے سادے لفظوں میں موت واقع ہونے کے ساتھ ہی انسان کا سفر آخرت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر موت کے بعد جو ایک انسان کی سب سے پہلی منزل ہے وہ قبر ہے۔ ایک مومن جس قبر کا میں نے ذکر کیا، جب مومن اس قبر کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی روح کانپ اٹھتی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن میں مسلمانوں کے خلیفہ ثانی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جو ایسی شخصیت ہے کہ جو فضیلت ان کو حاصل ہوئی، اور ہر صحابی کی اپنی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا الگ سے مرتبہ ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود جو ایک خاصیت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکی، کہ نبی کی 2 بیٹیاں ایک صحابی کے نکاح میں، یہ شرف صرف اور صرف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ بے شمار نسبتیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، ذو النورین کا لقب انہیں ملتا ہے، 2 ہجرتوں کا لقب انہیں ملتا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے 1 دفعہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، اگر میں کہوں 10 دفعہ، میرے نبی کے یہ وہ صحابی ہیں، مسلمانوں کے یہ وہ خلیفہ ثالث ہیں، یا اور لفظوں میں میرے نبی کے یہ وہ داماد ہیں کہ جن کو سسر اپنی زندگی میں 12 10 مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دے چکے ہیں۔ کہیں پر مسجد کی توسیع کا واقعہ ہے، ذکر کروں گا، کہیں پر مسلمانوں کو پانی کی قلت ہے، اس موقع پر کہیں پر بیر روما کا واقعہ ہے، اس موقع پر، اور کہیں پر جیش العسرہ تبوک کا موقع ہے، اس موقع پر۔ کئی موقع ایسے آئے کہ میرے نبی فخر بھی کر رہے ہیں اور میرے نبی خوش بھی ہو رہے ہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ الفاظ کہہ دیے کہ ہم اگر اللہ کی قسم ان الفاظ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ اتنے فضائل کے باوجود میرے نبی نے جنت کی بشارتیں دے دی، اس کے باوجود عاجزی، انکساری، خشیت، تقوی، پرہیزگاری کس قدر زیادہ ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں ہانی، وہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے، کان اذا وقف علی قبر بکا، جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے، رک جاتے تو رونا شروع کر دیتے۔ کون ہیں؟ جنہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے، میرے نبی نے اپنی زبان سے بشارت دی، کئی موقعوں پر دی، پھر ان کے سامنے ذکر کیا جاتا کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جس قدر زیادہ آپ کسی قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہو۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زبان سے الفاظ نکالتے ہیں کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر جو ہے آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ یہ کون؟ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ جنت کی بشارت مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود الفاظ کیا ہیں کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر جو ہے آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ پھر اس کی آگے وضاحت کرتے ہیں فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ،
اگر کوئی شخص یہاں سے کامیابی سے گزر گیا یہ منزل اس کے لیے آسان ہوگی، آگے کے مراحل اس کے لیے اور آسان ہو جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر اس منزل پر ہی، پہلی ہی منزل پر، پہلے ہی زینے پر، پہلی ہی سیڑھی پر اگر یہاں پر فیل ہو گیا تو آنے والے مراحل اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس قبر سے اتنا زیادہ خوف زدہ کیوں تھے؟ جانا بھی ہے، پتہ ہے مجھے دفنائیں گے، میرا جنازہ ہوگا، لیکن یقین جانیے جنازے کی بات آئی ہے تو کرتا چلوں۔ کتنی خدمت کی، کتنا رب کا خوف، میرے نبی سے ریلیشن کیا، میرے نبی سے تعلق کیا، صحابہ کرام کے بارے میں انسانیت کے ایک عظیم تاجر اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے انسان۔ 18 ذی الحج ہے، 35 ہجری ہے، جس وقت شہید کیا گیا، انسانیت کی فکر کتنی تھی۔ لوگ لوگوں کو جمع کرتے ہیں کہ میرا دفاع کرنا ہے، صحابہ کرام موجود ہیں دفاع کرنے کے لیے، ان کی طرف سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس وقت آخری وقت ہے گھر میں 20 غلام موجود ہیں، لیکن اپنی شہادت سے پہلے سب کو آزاد کر دیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی انسان کا یا انسانیت کا خون بہایا جائے، میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ 20 غلام موجود ہیں، اور یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ہر جمعے اسلام لانے کے بعد ہر جمعے ایک غلام کو آزاد کرتے ہیں۔ مدینے کی وہ کون سی گلی کہ جس میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آزاد کردہ غلام نہیں ہوتا تھا؟ غلام کو آزاد کرنا الگ فضیلت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا الگ فضیلت، مسجد بنانا الگ فضیلت، لوگوں کی خدمت کرنا الگ فضیلت، لیکن اس کے باوجود اتنا روتے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، قبر کی تیاری ہو رہی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، کھود دی گئی ہے، رو رہے ہیں، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہیں، اے میرے بھائیوں اس قبر کے لیے بھی تھوڑی سی تیاری کر لو۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام نے ان الفاظ کو کیسے پک کیا؟ صحابہ کرام نے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل میں اس فرمان کو کیسے جگہ دی کہ اس قدر زیادہ خشیت طاری ہو جاتی، قبر کا خوف دل میں آ جاتا کہ یہی سے کامیابی، آگے کی کامیابیاں ہیں، یہی کی ناکامی آگے کی ناکامیاں ہے۔ شاید یہ فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے ہو۔ کتنا مشہور فرمان، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت موت کا وقت آیا، فوت ہو گئے، دفنا دیا، میرے نبی نے قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی۔ صحابہ کرام نے دیکھا، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، بات سے بات نکل رہی ہے، میں آپ کو کچھ اس حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اتنی لمبی دعا کی کہ صحابہ کرام نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ پھر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ آج کا جو ہم نے منظر دیکھا عام روٹین سے ہٹ کر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر نے ایسے دبوچا کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں اس طرف آ چکی۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبر کو کشادہ کر دیا۔ یہ کون سی شخصیت ہیں
صحابہ کرام کا کس کس کا تذکرہ کروں؟ میں بات تو بہت زیادہ پھیلا چکا ہوں، یقین جانیے، اور جب بھی یہاں جمعہ پڑھانے کا موقع ملتا ہے سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کیا ٹاپک اٹھایا جائے، کس ٹاپک پر بات کی جائے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی میں شہادت کا ذکر کر رہا تھا، کتنی خدمت کی، کتنے غلام پاس ہیں ان کو آزاد کر دیا، لیکن 35 ہجری کو انتقال ہوا، جنازے کے اندر صرف اور صرف 12 سے 18 افراد ہیں۔ رات کے وقت میں جنازہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بلوائیوں باغیوں نے اتنا گھیرا تنگ کر دیا تھا کہ بڑی خاموشی کے ساتھ اس مظلوم شہید کا جنازہ ہوا ہے۔ جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ پڑھا رہے ہیں، کس کا جنازہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، دوہرے داماد ہیں، ان کا جنازہ۔ اور مجھے چند دن پہلا کا واقعہ یاد آیا کہ قبرستان سے کسی نے تصویر بھیجی، جو کراچی کے بہت بڑے تاجر قبر دکھائی گئی کہ دیکھو دنیا میں کس طریقے سے عیش کرتا تھا، عشرت تھی، سب کچھ تھا، مال تھا، دولت تھی، بڑی فراوانی تھی، آج اس کی قبر کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، قبروں کو دیکھ کر کسی کے بارے میں ہم تجزیہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر کیا تجزیہ کرو گے؟ میرے نبی کے صحابی بھی ہیں اور میرے نبی کے دوہرے داماد بھی ہیں، بار بار جنت کی بشارت بھی ملی ہے، اس کے باوجود کیا ہے 12 سے 18 افراد رات کے وقت میں دفنانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صحابی جنازہ پڑھا رہے ہیں، کیا تجزیہ کرو گے؟ کسی کی قبروں کو دیکھ کر یہ تجزیہ نہیں کر سکتے۔ میں تو یہاں پر میرا ایمان ہے، جنازے میں کوئی بھی نہ ہوتا، میرے نبی نے جنت کی بشارت دے دی، اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ایک نہیں، 2 دفعہ نہیں، ایسے موقع آئے، یقین جانیے میرے نبی دعا بھی کر رہے ہیں، اللہم ارض علی عثمان فانی عنہ راض۔ اے اللہ، یہ عثمان نے ایسے ایسے کام کر دیے ہیں، مسلمانوں کی ایسی ایسی تکالیف کو دور کر دیا ہے، مسجد کی توسیع کر دی ہے، کنواں خرید کر دے دیا ہے، پلاٹ خرید کر دے دیا ہے، اور اپنا سامان اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے۔ اللہ، اس عثمان سے میں راضی ہو گیا ہوں، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے نبی دعا کرے، ایک صحابی کے لیے دعا کرے جس کے بارے میں اللہ نے خود کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ تو اتنی شان، اتنی فضیلت، اتنی عظمت، اتنے فضائل میرے پاس ہے کیا؟ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا کیوں روتے؟ داڑھی تر کیوں ہو جاتی؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، قبر کشادہ ہو گئی، لیکن کیا کہا؟ ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ کا عرش بھی حرکت پہ آیا، یہ وہ شخص ہے فتحت لہ ابواب السماء، جس کے لیے اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، یہ وہ شخص ہے وہ شہد لہ 70,000 من الملائکہ، جس جنازے میں 40 مواحد شریک ہو جائیں، میرے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ یہاں تو صحابی ہے، جنازہ پڑھانے والے میرے نبی ہیں، اور جنازے میں شرکت کرنے والے 70,000 اس میں فرشتے شامل ہو چکے ہیں، ایک فرشتہ نہیں، صحابہ ہیں، اور صحابی کا جنازہ، پیچھے صحابی موجود، ایسی عظیم شخصیات موجود جو سارے کے سارے جنتی، اس کے باوجود میرے نبی کہتے ہیں وہ شہید لہ 70,000 من الملائکہ، یہ وہ شخص ہے جس کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتے شریک ہوئے ہیں۔ اتنی فضیلت کے باوجود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، میری اور آپ کی ماں بیان کرتی ہے، غور کرنا میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔
اور ہم کس جگہ پر اللہ کی قسم کھڑے ہیں. میں نے ابھی 1 روپیہ خرچ کیا، 1 نماز پڑھی، تھوڑا سا خرچ کر دیا، تھوڑا سا دین کی خدمت کر دی، مسجد کے گیٹ سے باہر نہیں نکلتا ہوں، سارا برباد کر کے رکھ دیتا ہوں. یہاں جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش نہیں رکتی ہے، اللہ کا خوف دل سے جاتا نہیں ہے. میں تو کسی ایک شیخ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو میرے زمین پر پاؤں نہیں لگتے کہ شیخ عمل کرتا چلے جائے، میرے لیے جنت کے راستے آسان ہیں. نہیں، اگر یہی چیزیں آسان ہوتی تو اللہ کی قسم یہ رشتہ اتنا گہرا ہے، صحابہ کرام اس پر فخر کر رہے ہیں اور تاریخ میں لکھ دیا. تاریخ کے اوراق کو چیک کیجئے، سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، میرے نبی کی احادیث کو سنیے کہ کتنی دفعہ جنت کی بعض مؤرخین لکھنے والے یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کو کم و بیش 22 مرتبہ جنت کی بشارت ملی. اور خاص طور پر جیش العسرہ، تنگی کا لشکر، کس کو کہا گیا؟ جنگ تبوک کو کہا گیا. جب پھل پک چکے ہیں، سواریوں کی کمی ہے، گرمی کی شدت ہے، تفصیل کا وقت نہیں، اس موقع پر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خدمت کر رہے ہیں. کتنا گہرا تعلق ہے اللہ کی قسم. بشارت پہ بشارت، خوشخبریوں پہ خوشخبریاں. اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ایک ایک حدیث کو اپنے دل میں جگہ دینے والے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ بیان کرتی ہے کہ لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ. کیا الفاظ ہے؟ ان للقبر زغطہ، ان للقبر زغطہ، قبر کا دبوچنا برحق ہے. یہ قبر سب کو دبوچتی ہے، پکڑتی ہے، پسلیاں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں. لیکن اگر اس دبانے سے اگر کوئی شخص بچ سکتا تھا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بچ سکتے تھے. جب وہ نہیں بچے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں بچتا ہے. قبر دبوچتی ہے. شاید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے انہی فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے اس قدر زیادہ اس خوف سے، قبر سے خوف زدہ ہوتے ہیں. سوچ یہی تھی کہ یہ ہے میرا سب سے پہلا امتحان. اور میرے نبی نے بھی یہی کہا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ جب پوچھا کہ ای المؤمنین افضل، ای المؤمنین اقیس، کہ مسلمانوں میں سب سے عقل مند کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بڑے بڑے کاروبار کرنے والا، نمازوں سے دور رہنے والا، مرضی کی نمازیں پڑھنے والا، مرضی کی تلاوت کرنے والا، لوگوں کے حقوق کو پورا کرنے والا. صرف اتنا نہیں کہا سب سے بہترین، سب سے عقل مند وہ شخص ہے جو اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرتا ہے. قبر دبوچتی ہے میرے بھائی. اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیر روما جس پر جنت کی بشارت ملی. آج بھی بہت ساری باتیں تاریخ کے حوالے سے ہیں، عرب کتب میں لکھی گئی ہے، لیکن آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ صدقہ جاریہ جس کا آج بھی ٹیکس بھرا جاتا ہے، جس کے بارے میں بہت ساری باتیں سامنے آئی، اس کی جتنی آمدنی ہے آج بھی مسلمانوں کے درمیان، غریبوں کے درمیان خیراتی ادارے ہیں، وہاں پر اسے تقسیم کیا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ تھا کہ آج وقت ہے کہ ہم اپنے بعد کے لیے کچھ تیاری کر جائیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت مل گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یشتری، اللہ اکبر، کتنے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے ہیں کہ فرمایا کہ میں یشتری بیر روما. کون شخص ہے جو لوگوں کے لیے بیر روما اسے خرید دے، جو ایک یہودی کی ملکیت تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے اس سے کہیں بہتر جنت میں ملے گا اسے. یہ ایک تفصیلی واقعہ یقین جانیے، دل چاہتا ہے کہ ہر واقعے کو کھول کر بیان کیا جائے.
لیکن یہ وہ بے روما خرید لیا. پہلے کیسے خریدا؟ یہودی دینے کو تیار نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ مہنگے داموں پانی بیچتا تھا. لیکن حضرت عثمان کی تڑپ تھی کہ میرے نبی نے کہا ہے اور اس کو خریدنا ہے. کسی طریقے سے کر کرا کر کیا کیا؟ آدھا خرید لیا. آدھا بھی خریدا جاتا ہے. سوچ تھی. جب سوچ اچھی ہونا تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. کہا ایسا کرو آدھا دے دو آدھا رکھ لو. لالچی تھا. ٹھیک ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس جنت کی بشارت سنی ہوئی تھی. لوگ پانی بھر رہے ہیں. اتنا پانی بھرتے ہیں اتنا پانی بھرتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرے دن یہودی کی باری ہے. وہ اگلے دن کا پانی بھی بھر لیتے تھے. یہودی نے دیکھا یہ تو کام الٹا ہو چکا ہے. میری سوچ کیا تھی یہاں پر کیا ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد آفر کر دی کہ بھائی یہ سارا کا سارا جو ہے وہ آپ ہی خرید لو. سارا کا سارا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. آج وہ وقف ایسے ویلفیئر سینٹر وہاں پر قائم ہے کہ جو اس کی آمدنی ہے آج بھی مسلمان غریبوں مسکینوں محتاجوں کے اندر اسے تقسیم کیا جا رہا ہے. بعض کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر اس آمدنی سے ایک ہوٹل بنا دیا گیا. آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے جمع ہوتے ہیں. اس کی صحیح معنی میں تصدیق میرے سامنے نہیں آتی. بقیہ باتیں ہیں. کھجور کے باغ ہیں درخت ہیں 1500 کے قریب. بیرے روما ہے. آج اس کا وقف جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے غریبوں مسکینوں کے لیے ہے. تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ وقت آ گیا. پھر لوگ آئے قافلہ آیا. یہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جیش الاسرہ پر اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی تعاون کیا جائے جنگ تبوک کے موقع پر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مختلف آفریں کر رہے ہیں. 1000 دینار لے کر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے. یقلبوها اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھال رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں. اور الفاظ کیا ہیں کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان تو ایسا کام کر گئے ہیں اس کے بعد ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف نہیں ہو سکتی. معنی یہ ہے کہ جنت کے لیے یہی عمل کافی ہے. کوئی ہے ایسا کہ کتنی خدمات روزی کی قلت آئی غذائی قلت آئی. کتنی قلت آئی کہ قحط سالی ہو گئی. حضرت عثمان کا قافلہ آ رہا ہے. شام سے قافلہ آیا اونٹوں سے لدا ہوا ہے. یقین جانیے ہر چیز جو ضرورت تھی ساری موجود ہے. قافلے والے آ گئے. جب مدینے میں پہنچ گیا قافلے والوں نے کیا کہا کہ ہمیں یہ دے دو ہم آپ کو اس کی دگنی قیمت دیتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں بے شمار اونٹ ہیں اور کہا کہ ہمیں دے دو. پتہ کیا کہا مجھے اس سے بڑی آفر آ چکی ہے. کہا کہ ہم آپ کو 3 گنا دیتے ہیں. یہ سارا کا سارا مال یہ اونٹوں سے لدا ہوا یہ سامان یہ قافلہ یہ ہمیں دے دو. یہ تجارت کا سامان. مانا یہ تھا کہ ہم کمائیں گے. قلت کا دور ہے قحط سالی ہے. کہا 3 گنا دیتے ہیں. کہا مجھے اس سے بڑی آفر آ چکی ہے. اللہ اکبر. کہا کہ ہم آپ کو 4 گنا دیتے ہیں. کہا اس سے بڑی آفر آ چکی ہے. آفر لگتی جا رہی ہے. 5 گنا تک ہو گئی. کہا اس سے بڑی آفر آ چکی ہے. یہ آفر بڑھتے اور اوپر جاتی ہے. آخر کر تاجر پوچھتے ہیں وہ بھائی ہم سے بڑی آفر لگانے والے کون ہیں؟ ہم سے بڑی کمیونٹی کراچی میں تو کوئی ہے ہی نہیں. اور ہم پارٹیاں ہیں یہاں پر میں کسی کمیونٹی کا نام نہیں لیتا جو ہر چیز خریدنے کو تیار ہو. تو کہا ہم سے بڑے کوئی ہیں تاجر جو تمہیں اتنی آفر لگا دے؟ کہاں ہاں ہے. ارے تم 3 گنا لگاتے ہو تم 4 گناہ کی کرتے ہو 5 گناہ کی کرتے ہو. ایک تاجر ہے ایک ہے وہ میرا رب ہے جو مجھے 10 گناہ کی آفر کر رہا ہے. من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها.
جو اللہ کے راستے میں جو اللہ کے لیے ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کم سے کم اس کو 10 کا اجر دیتا ہے. ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، قرض حسنہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، بیواؤں پر خرچ کرو گے، اللہ تمہیں اس سے ڈبل بھی دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا، اللہ اسے بڑھائے گا. حضرت عثمان نے کس وقت انویسٹ کیا؟ اور پورا کنواں خرید کر سب مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہاں پورا قافلہ کس کے لیے کر دیا؟ تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، مجھے کسی کی آفر کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ایسے الفاظ، دعائیہ کلمات، یہ حضرت عثمان کے واقعات، ان کی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، اس بنا پر کچھ ایسے دعائیہ کلمات ملتے ہیں جس پر بعض نے کلام بھی کیا ہے کہ حضرت عثمان کے معاملات کو دیکھ کر سب سے مشہور بات تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکے دیکھے، جب وہ دیکھے کہ دینار لائے ہیں اس قدر زیادہ، جاء عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بألف دینار، 1000 دینار لے کر آئے. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها بیدہ، اپنے ہاتھوں سے اچھال رہے ہیں تو الفاظ کہہ رہے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. یہ مشہور ہے، لیکن بعض جگہ پر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم ارضا عثمان، یا اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا، فإنی عنہ راض، میں بھی اس سے راضی ہوں. کہیں پر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں غفر اللہ لک یا عثمان ما اخفیت وما اسررت وما اعلنت. اللہ تعالیٰ آپ کے خفیہ اور ظاہری جتنے اعمال ہیں، جو آپ نے کیے ہیں، جو غلطیاں ہیں، اللہ سب کے سب معاف فرما دے. میرا خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خاص طور پر یہ بڑا ایک معنی رکھتی ہے. میں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ کو اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ وہ کر گئے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. ساری باتیں آپ کے سامنے. اللہ نے وعدہ کیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. ڈبل تو میں کر دوں گا لیکن آخرت میں اس سے بڑا بھی اجر ہے. آپ دیکھ لیجئے آج تلک وہ صدقہ، آج تلک مسلمانوں کے لیے وقف، آج تک اس بیر روما، اس باغ سے لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، آج تلک ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اگر اور بہت سارے کام نہیں کر سکتے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس دولت نہیں ہے، یہ بڑی دل کی گہرائیوں سے بات کرتا ہوں. پچھلے دنوں میں نے ایک بات رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدی. اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اگر میں اپنے کسی بندے پر کسی نعمت کو نچھاور کر دوں، پھر اگر وہ اس کا اظہار کرتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. نعمتیں بہت ساری ہیں، کپڑوں کی ہے، گھروں کی ہے، مارکیٹوں کی ہے، جتنا بھی گن لو، اس لیے کہ ہم پورا نہیں کر سکتے. کیوں؟ میرے رب نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہ بڑے خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا ہے، قرآن کا حافظ بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد بچے مسجد سے باغی ہو گئے، مسجد سے دور ہو گئے. یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ چھوٹا المیہ نہیں، یہ اتنی بڑی نعمت تھی کہ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، انہیں قرآن پاک یاد کروائیے، اور انہیں کسی ایسی گیدرنگ کے اندر، یعنی ان کا داخلہ کروائیں اس محفل کے اندر جہاں پر ان کی تربیت بھی ہو، اچھا ماحول بھی بنے. اتنی بڑی نعمت ہے، اور اگر اس نعمت کی قدر نہیں ہے اور اگر یقین جانیے اس کو ہم نے اپنا لیا تو ہمارے لیے بھی ایک اکاؤنٹ کھل سکتا ہے.
کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب ابن آدم اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ انہی میں سے ایک کیا ہے؟ ولد صالح، نیک اولاد۔ نیک اولاد، اپنی اولاد کو دین کی تربیت کیجیے۔ اگر حافظ ہیں قرآن پاک یاد کروائیے، اور تاکہ آپ کے لیے یہ عمل صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ کی نعمتوں کی ہم بے شمار بے قدری کر رہے ہیں، اللہ کی قسم۔ اور اگر اللہ خوش ہوتا ہے تو خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کی اس نعمت کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، پھر رب کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جس شخص نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، میں پہلی سزا یہ دوں گا، وہ کتنا خوشحال نظر آتا ہو، کتنی خوبصورت گاڑی ہو، میں اس کا سکون چھین لوں گا، میں دنیا کے اندر اس کی روزی کو اس کے لیے تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعما، اور ہم کل قیامت کے دن ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے، اور اپنے لیے آخرت کے لیے ایک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے، نیکیوں کا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے، جہاں بہت ساری نعمتوں کی قدر کرنی ہے۔ اولاد، بیوی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر کے اندر اپنا ایسا ماحول بنائیں کہ آپ کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں، اور آپ سفر میں ہو تو یقین کرو، دعا کیا کرو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ بیویوں کو بھی اور اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ سفر میں چلتے پھرتے والدین کے لیے دعائیں۔ میں نے یہ سارا خلاصہ آگے پیچھے کر کے کسی طریقے سے آپ کو اس بات پر لے کر آنا چاہتا تھا، وہ تو اپنے لیے بنا گئے جن کو جنت کی بشارتیں بھی مل گئی، پھر بھی اپنے لیے بنا گئے، اکاؤنٹ کھلوا گئے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے لیے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس تیاری میں میرے ساتھ اگر کوئی شامل حال ہو سکتا ہے جس کا مجھے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، میری اولاد ہے، میرا صدقہ جاریہ ہے، میرا لوگوں کے لیے خدمت کرنا ہے، میں آج کہاں پر کھڑا ہوں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سوال کا جواب اپنے ذہنوں میں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ یہ پورے جمعے کے اندر جتنی باتیں ہوئی ہیں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے کس انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ ہم نے اپنے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تیاری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ اس مسجد کے جو خطیب ہیں، اللہ کی قسم میرے جیسا شخص یہاں پر کھڑا ہوتا ہے تو 20 دفعہ سوچتا ہے کہ کس منصب پر میں کھڑا ہونے لگا۔ وہ کہ میرے یہاں 30 سال گزر چکے ہیں امامت پہ۔ دنیا میں ایک عظیم شخصیت علم کے لحاظ سے،
कौन सा मदरसा उठाओगे, किस इलाके में जाओगे, किस शहर में जाओगे, किस कंट्री में जाओगे जहां पर यह शख्सियत का नाम नहीं है। मेरी मुराद अशेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह। मैं यकीन जानिए जिस दिन पाकिस्तान आ रहा था इस साल मालदीव से, वो जब मिनिस्ट्री के एक अजीम शख्स, उनके साथ 2-3 साथी मिलने के लिए आए। जब मिलने के लिए आए तो मैं एक साइड पे बैठा हुआ था, उनसे पूछते हैं कि ये अख्तर अली कहां पर है। तो इतने में मैं उनके पास पहुंचा, उनके सामने एक बड़ा हमें एक फख्र होता है कि हम ऐसे शयूख के, ऐसे शेख के हम शागिर्द हैं, हमें फख्र है इस बात के ऊपर। 10 मिनट 5 मिनट हाथ पकड़ा है, फिर पूरी तफसील जिक्र की कि ये वो शख्सियत हैं, उनके शागिर्द हैं कि जब मैं पाकिस्तान में पहली मर्तबा आया तो इस शेख के घर में मैं 3 दिन मैंने गुजारे, पढ़ने के लिए आया था। यानी कहां कहां पर कितने अच्छे अल्फाजों में याद किया जाता है। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हुआ, अल्लाह की कसम, जब मैंने खुतबा शुरू किया है ना, खुतबा शुरू किया है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 100 अफराद यहां पर नहीं थे। ये हमारी तैयारी है। 7 दिनों के बाद आता है। अगर हर रोज जुम्मा होता ना, शायद हम अपने घरों में ही जुम्मे का एहतमाम करते। 100 अफराद नहीं थे और अब भाग भाग कर कोई यहां से अंदर आ रहा, कोई यहां से अंदर आ रहा है। अल्लाह की कसम, कितना भी आओ, वो जो जुम्मे का सवाब है, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको अजर दे, लेकिन हदीस के मुताबिक हम इससे महरूम हो चुके हैं बड़ी माजरत के साथ। ये कड़वी बातें हैं, कहनी पड़ती हैं। और ऐसे आएंगे, यकीन करो, गिरेबान बंद कर रहे हैं, आस्तीन बंद कर रहे हैं, बालों को सेट कर रहे हैं। इससे बड़ा किसी को फिक्र नहीं है जुम्मा पढ़ने की। बस घर से थोड़े से कपड़े बस पहन लिए हैं, पूरे रास्ते में सेट करता, बाकी रह गए तो नमाज की हालत में मैं सेट कर लूंगा, बाल भी सेट हो जाएंगे, सारी सेटिंग, और सबसे पहले निकलेंगे। भरी होगी ऊपर छत, अल्लाह की कसम। अभी जब नीचे ये हालत है तो ऊपर क्या हालत होगी। बस दफना दिए जाएंगे, जनाजा मस्जिद में हो जाएगा, सबका ही हो जाना है, सबने जाना है। ये तैयारी नहीं है। क्या उस दावत का ये असर है जो इतनी बड़ी शख्सियत कि हम जुम्मे से पहले नहीं पहुंच पा रहे। 100 के करीब अफराद नहीं, ये अलमिया है, अल्लाह की कसम अलमिया। इंतजामिया ने आपके लिए दरवाजे बंद नहीं किए, दरवाजे खुले हुए हैं। ये हमारी ईमान की हालत है, इसको चेक करें। मैंने जानबूझकर 10 मिनट लेट खुतबा शुरू किया। मैं इस चीज का कायल हूं। आप यहां से टाइम को ऊपर ले जाओ, आगे से वक्त पर इसे खत्म करें। सऊदीया में लोग क्या लेने जाते हैं बता सकते हैं? उमरा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं। पता कि सब कारोबार छोड़ के आए हैं, कोई कहां से कोई कहां से। खींचना चाहिए ना जुम्मा। अल्लाह की कसम 15 से 20 मिनट का खुतबा होता है। वो खींच सकते थे लेकिन नहीं। और यहां हमारी ख्वाहिश क्या है, लंबा कर दो ताकि लोग आ जाएं। भाई लोग आ जाएंगे, क्या सवाब हासिल हो रहा है? मैंने सवाब का ठेका नहीं लिया, मैं कोई फतवा नहीं देता, लेकिन मैं अल्लाह की कसम रोता हूं कि किस मस्जिद में जुम्मा पढ़ते हो, किसके पीछे पढ़ते हो। दावत का ये असर है। अगर मेरी तरह का कोई निकम्मा सा शागिर्द यहां पर खड़ा हो तो फिर मेरे ख्याल में सारे लोग ही नमाज के टाइम पर आएंगे। यहां से आप लेट कर सकते हो, आगे वक्त पर खत्म करें। और मैं समझता हूं, ये मेरी एक थिंकिंग है, मेरी एक सोच है, अगर हम इसको फिक्स कर दें कि 25 पे जुम्मा खत्म होना है, इतने पे शुरू होना है, देखना पब्लिक कैसे आती है। अब पब्लिक क्यों नहीं आती पता है? अरे 1:45 करना है ना, हमें भी पसंद है, दूसरों को भी पसंद है, चलो 1:45 पर आना है, हम 35 पे पहुंच कर यानी शहीदों में नाम तो लिखवा लेंगे ना। हाँ, शहीदों में भी नाम हो जाएगा, अजर और सवाब में भी नाम हो जाएगा। खुदारा एक वक्त था, यकीन जानिए, शुरू होते थे और 20 पे यहां मैंने खुतबा खत्म किया है 20 मिनट। और आज बिगाड़ का सबब ही यही है कि फुला आ जाए तो इतना करना है, फुला आ जाए तो इतना। एक टाइम फिक्स करो,
ان لوگوں کو رغبت دلاؤ. پتہ ہے نا ہمارے ہاں نماز ہوتی ہے، معذرت چاہتا ہوں بات لمبی ہو رہی ہے، یہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے اصلاح کا، دل کی باتیں ہیں اور کڑوی بہت ہوں گی میرے خیال میں، میرے اپنے نمازی بہت زیادہ ہیں. آپ چلے جائیں یہاں پر بلوچ پارک میں عید کی نماز ہوتی ہے، وقت پر کھڑی ہونی ہے، لوگ کس طریقے سے پہنچ رہے ہوتے ہیں اور وقت پر ہی ختم کرنے کی پابندی ہے. میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اب ان لوگوں کا کیا قصور ہے شادی والوں کی طرح؟ جیسے یہاں پر کوئی آ کے بیٹھا ہوا ہے 12 بجے سے، اگر اس کو 2 بجے جمعہ ختم ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس وقت کی قدر کبھی انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ کہاں کہاں اس کے نقصانات ہوتے ہیں. ڈاکٹر یہاں پر ہے، مریض ہاسپٹل میں ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے، میرا خطبہ ختم نہیں ہو رہا، میری فلائٹ کا ٹائم ہے، میں نے سوچا یہاں نماز پڑھ لوں اور پہنچ جاؤں، میرا خطبہ ختم نہیں ہو رہا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان اريد الا الاصلاح، یہ اصلاح کی نیت سے یہ باتیں ہیں. یہ صرف آپ کے لیے ہے کہ آپ کے اندر یہ تاخیر کی ایک وجہ یہی ہے کہ آپ نے سوچ لیا بس جمعہ تو 2 رکعات پڑھنے کا نام ہے. تو یہاں 35 سال سے خطبہ دے رہے ہیں، آج ان کی طرف سے پیغام آیا کہ آج وہ کہیں بھی شیخ محترم جمعہ نہیں پڑھا رہے. ان کی طبیعت اتنی خراب ہے، ٹانگ میں درد، شوگر بڑھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بخار بھی ہے. انتہا سے زیادہ سفر، تبلیغی سفر، آپ نے سنا بھی ہوگا اپنی بہت ساری باتوں میں، خاص طور پر زوجہ محترمہ کے جنازے میں ذکر کیا تو انہوں نے خاص طور پر دعا کی درخواست کی ہے. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم کو مکمل صحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے دوسرے مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی صحت عطا فرما دے. جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما دے. اللہ کی قسم یہ مسجد میں دیکھ رہا ہوں نا، کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، دل خوش ہوتا ہے، لیکن کب؟ یہ بالکل آخری ٹائم کا یہ ریزلٹ ہے آپ کے ساتھ. غیر حتمی، غیر سرکاری نتیجہ یہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو پہلے آئے ہیں وہ اصل ریزلٹ تھا. تو بس یہ باتیں کہہ دی، معذرت بھی چاہوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری باتوں کو آپ کے دلوں میں جگہ عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.